گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا. جناب صدر، مولد سامعین کرام، السلام علیکم. کردار جناب والا کردار بظاہر ایک لفظ نظر آتا ہے، لیکن اسے مثالی اور اپنی پہچان بنانے کے لیے جگر کا لہو، تمناؤں کی قربانی، امیدوں کا ہر جانا اور وفاؤں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. کردار جب زندگی کی روحوں میں لہو بن کر دوڑنے لگے تو پھر کلی کلی پر بہار اور ترتیب بندی پر نکھار آ جاتا ہے. کردار سوالے سے جڑی ہر بات دل پر اثر رکھتی ہے، اور یہ بات پیغام سحر بن کر دل کے کنجوں پر آس کے پھل اور امید کے پھول آتی ہے. جناب والا، قرآن کہتا ہے محبت بھی اللہ کے لیے کرو اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھو. لیکن افسوس ہم یہ درس بھول کر اپنی خواہشات کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے. لیکن افسوس ہم اپنے ہی نفع کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے نرگس کا جہاں اور. جناب والا، میں مان لیتی ہوں کردار ہی اس نے لطافت کا ضامن ہے. اگر میں اپنی باکردار قوم میں ان درخشاں ستاروں کو نہ دیکھ لیتی جن کے زور کردار سے دشت و جبل کانپ اٹھتے، بجلیاں جن کی تلواروں میں اپنے آشیانے بنانے پر فخر کرتی ہیں، لیکن ظالم کربلا گہرے شبی چراغ بنتے ہیں تو میں کیسے یقین کروں کہ کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے. اگر اس مخلص قوم کے باکردار نوجوان میں ادب، خوف خدا، قلب سلیم، قوت خضر، سچائی، بہاریوں، وفاریوں، قدوسیوں، جبروت، بلند پروازی، نیکیوں، پاکبازی، ایمان کی پختگی، جوش و خللا، ستاروں پر تمندر ڈالنے کی صلاحیت، ہواؤں کا رخ موڑنے کی جستجو دیکھتی ہوں تو بے اختیار ہی کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے. جناب والا، دربار نبوت کے پولی نشین مسجد نبی کے صحن میں بیٹھ کر جب کوئی فیصلہ صادق فرماتے تھے تو کیسر اور کسرا کے محل لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے. حضرت بلال حبشی کے اذان نہ کھلنے سے سورج طلوع نہ ہوتا. اسی طرح جعفر صدیق اکبر کا ستارہ نہ ہوتا، ٹیپو سلطان کا کردار قوم کے لیے مثالی نہ ہوتا، اور محمد بن قاسم مسلمان کی امید نہ ہوتا. یقیناً جناب والا، یقیناً کردار نے ان کی ہستیوں کو روشن کیا، مثال بنایا اور باوقار بنایا. جناب والا، مسلمان جس طرح سے بھی گزرے اپنے پیچھے تباہیوں، بربادی، روتی سسکتی انسانیت، ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے کنار نہیں بلکہ رشتہ ہدایت کے چراغ اور اپنا سکون کے موتی بکھیرتا ہے. وہ جس طرح سے گزرے پورا گزر کاروانی پہاڑ پھیرتی ہے. جناب والا، یہی کردار ہے اور یہی انسان کی اصل پہچان ہے. جنگلے پہاڑوں کے بھیتر چیز کے رہتے، اڑ جائے تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھتے. جناب والا، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے. بے عقلی اور گروہ بندی پر دل و خون کیا حاصل ہوتا ہے. غور کریں، تمہاری منفیت ایک، نقصان ایک، نبی ایک، قرآن ایک اور مستقبل بھی ایک. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم فرقے بندی کی بٹھی کا آئندہ بنے ہوئے ہیں؟ کیوں غیروں کے آشیواد پر زندہ ہیں؟ کیوں اغیار کے ہاتھوں کھلونا بن کر اسلام کے اس قلعے کو مسمار کریں ہیں؟ جناب والا، اپنے کردار کو پہچانے، کیونکہ کردار انسان کی اصل پہچان ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاجر سرے ڈالا. تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ شاعر. امید جگر سرک کے بھی ور چھوڑ جاؤ. آلے وقار ہر سو مایوسی اور نامردی. زمانے میں پھیلے سست اور کاہل لوگ اپنی جہالت اور کاہلی کے لیے قسمت کو بہانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشے رزق کے بجائے کسی منو سلوا کے اترنے کا انتظار کرنے والے لوگ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوتے ہیں. علی وقار، میں نے زمانے کے ان بے بستہ اور شکستہ خیالات سے رجوع کیا تو ایک منظر آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا. ظلم کی رات کہتے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کبھی فلسطین کے معصوم لوگوں کی تو کبھی APS کی ننھی کلیوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی ہیں. جانتی بدھائی مگر نا امید نہیں، کیونکہ آج بھی زندہ ہے. کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی نکارا تو زمین میں نہیں گرتا، گرتے میں
چل پڑے اسے منزلوں پناہ جسے وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گیا. قسمت اس کی بدلتی ہے جو قسمت کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے. جی ہاں یہ وہی حوصلہ ہے جس نے قائد کو پاکستان، ایدھی کو قوم کا مسیحا اور اقبال کو شمعوں کا خواب دکھایا. تو اے تقدیر کے غلاموں سن لو، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی چلتی ہے، بدلتی نہیں
اساتذہ کرام السلام، آج کا میرا موضوع اس قدر اٹل، ٹھوس اور غیر مبہم حقیقت ہے کہ جس سے روگردانی کرنا اپنی ذات کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ جی ہاں، یہی حوصلہ جس کے سوتے دل کی گہرائیوں سے پھوٹتے ہیں اور جس کے بیچ کے آبیات ڈھونڈتے دل سے۔ کبھی یہ حوصلہ سکرات کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کرتا ہے اور کبھی یہ حوصلہ تعمیر وطن کی شمع بن کر سر سید اقبال اور جناح کے دلوں کو گرماتا ہے۔ کبھی یہ حوصلہ کیسوں کوکب کے دل کی دھڑکن بن عجب رنگ دکھاتا ہے اور کبھی یہ حوصلہ دھوانی سینہ راضی اور غزالی کا چشمے فیض بن کر دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ اسے سامنے اگر بھی تاریخ کی رولا پلٹ کر دیکھتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ جتنا حوصلے کو توڑنے کی کوشش کی گئی، یہ حوصلہ عشق اور صادق کی صورت میں نظر آیا۔ حضرت بلال کو مکہ کے گلیوں میں لٹایا گیا، گلے میں توپ ڈال کر زنجیروں میں گھسیٹا گیا، مگر نہ تو ان کا حوصلہ کم ہوا اور نہ ہی ختم ہوا۔ ہم نے روکا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ حوصلہ پابندِ سلاسل ہوتا، اگر یہ حوصلہ پابندِ سلاسل ہوتا تو حضرت یوسف زندان میں سزک کا دم ہو دیتے، حضرت ابراہیم نارے نمرود میں جل کر بھسم ہو جاتے، تو حضرت یونس کبھی مچھلی کے پیٹ سے نکل نہ پاتے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ آج رسالت ماں کا نام نامی دنیا کا کوئی مقام ہوگا جہاں عفت و پاکبازی اور احترام سے نہ لگا جائے۔ آج سعودی بربریت کا شکار مظلوم فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کی منتظر نگاہیں جھک جھک کر اٹھتی ہیں اور تھک تھک کر مسائل اعلام کی آغوش میں پلنے والی آج کی نسل کو دیکھتی ہے کہ کوئی جذبہ خالد بن ولید کی تلوار لے کر، عمر کی فراست لے کر، علی کی شجاعت لے کر ان کی مدد کو پہنچے اور یوں پکار اٹھے، گرجے تو پہاڑوں کے جگر چین کے رکھ دے، گرجے تو پہاڑوں کے جگر چین کے رکھ دے، اڑ جائیں تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھ دے۔ جناب والا، یہی حوصلہ ہے جو انسان کے دل میں تمنا کرتا رہتا ہے، رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے اور جسم میں حرارت بن کر رہتا ہے کہ کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے، ہر قدم ایسے چلو کہ شان بن جائے۔ زندگی لو سب جیتے ہیں، اگر جینی ہے تو ایسے جیو کہ مثال بن جائے۔ شکریہ۔ بہت قوم کے درجے نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کچھ کم ہے۔ سجاد وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے وہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حوصلے کی۔ حوصلہ قسمت بدل سکتا ہے۔ سجائے وقار، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا راز حوصلے میں چھپا ہے۔ سجائے وقار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل وقت تو گزر جائے گا اور بہترین دن آئیں گے۔ یہی حوصلہ ہے جو انسان کو امید دلاتا ہے۔ سجائے وقار، 1400 سال پہلے آقا دو جہان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی مومن قوی بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک مومن ضعیف سے بھی زیادہ محبوب ہے۔
सदैव वक़ार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी ही हमें हौसले की बेहतरीन मिसाल फराहम करती है। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे तबूक और न जाने कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना हौसले की बुनियाद पे किया गया। क्यों? क्योंकि हौसला किस्मत में होता है। एक शायर ने क्या खूब फरमाया, फरमाते हैं हर शक के बाद सहर होती है, हर जख्म के बाद महर। सदैव वक़ार तारीख गवाह है कि खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा और इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी हौसले की बुनियाद पे कामयाबियां हासिल की। चले मगरिब की तरफ नजर दौड़ाए तो किंग रॉबर्ट ब्रूस नजर आता है कि जिसने एक मकड़ी से हौसला हासिल किया और जिंदगी में फातेह साबित हुआ। क्यों? क्योंकि हौसला किस्मत है। सजाए वक़ार अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और ना कमजोर पड़ो और ना गम करो और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सजाए वक़ार ये आयत हमें हौसला देती है कि हम मोमिन हैं और हम ही गालिब रहेंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया हम मोमिन हैं और हम गालिब रहेंगे, लेकिन हमारी नीयत हक पर होगी। क्यों? क्योंकि हौसला किस्मत बदलता है। सजाए वक़ार हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी होगी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ताकि हम हर मुश्किल का सामना हौसले की बुनियाद पर कर सकें। ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। वस्सलाम मा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा मैं एक और गुजारिश करूँगी कि अगर हॉल में तशरीफ फरमाए तो प्लीज आइए और अपनी तकरीर हमारे साथ पेश करिए। अच्छा मैं लास्ट 5 मिनट के लिए ये कुल तमाम तालीमों ने अपनी किया और अब मैं जज साहिबान से कहूँगी कि वो लाइब्रेरी तशरीफ ले जाएं ताकि वहाँ बैठ के रिजल्ट कंपाइल कर लीजिए। जी मैडम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त मासूम बच्चों और खूबसूरत लहजों और खूबसूरत अंदाज को दिया और यकीनन ये मेरी हौसला अफजाई का बाइस होगा। और मैं जज साहिबान से ये कुछ क्लास का तकाजा करूँगी कि आप सब जोरदार तारीफ करें। Thoughts, ideas, and concepts through the power of words. Now I request respected judges to take your seats for their Sir Karush